اب اس موضوع پر بارہا یہاں گفتگو ہو چکی کہ کسی بھی مزار پر جب آدمی جائے ایک تو باوضو جائے، دوسرا وہاں خاموش رہنا چاہیے، باتیں نہ کریں آپس میں، باادب رہیے، جا کے فاتحہ پڑھیے۔ فاتحہ کی جو کم سے کم صورت ہے اور جو مسنون بھی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب رخصت ہو جانے والے صاحب کی روح کو بخش دیا جائے۔ اگر وہاں جگہ بنی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیے، اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر دیجئے کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیرا جو کلام میں نے تلاوت کیا، اس کی تلاوت کا جو ثواب ہے وہ تو اس صاحب مزار کی روح کو بخش دے۔ دعا کس طرح مانگنی چاہیے تو اس کا تو میں جواب عرض کر دیتا ہوں کہ رب کے حضور عرض کیجئے کہ یا باری تعالیٰ، تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، دوسرے پیغمبروں کے صدقے، اور یہ صاحب مزار تیرے نیک بندے تھے، ان کے صدقے تو ہم پہ رحم فرما دے۔ تو میں نے شروع میں ایک بار عرض کیا تھا کہ جب ہم اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیرا جو میں نے کلام تلاوت کیا، یہ میں نے تیرے اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور بطور نذرانہ پیش کیا، تو اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب بطور نذرانہ ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اپنے تمام پیغمبروں، تمام اولیاء کرام اور وہ مسلمان جو اب تک انتقال کر چکے، ان کی روحوں کو بخش دے، اور بالخصوص اس صاحب مزار کی روح کو بخش دے۔ رب چونکہ بڑا جینرس ہے، سب سے بڑا سخی ہے، تو وہ اپنی سخاوت کے صدقے جس چیز کا ہم نے نام لیا ہے، اتنا ثواب جو ہمیں اس کی تلاوت سے ملنا تھا، اتنا ثواب سب کی روحوں کے اکاؤنٹ میں، نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس ثواب کو تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے برابر ثواب ہر ایک کی روح کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جب کسی بھی شخص کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ثواب فلاں شخص نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تو وہ روح خوش ہوتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا اعمال پر سے اختیار اٹھ گیا ہے، تو اس کی روح خوش ہوتی ہے اور جواباً ہمارے لیے دعا کرتی ہے۔